عبداللہ بن قیس ان کا نام ہے، صحابی ہیں۔ اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدن کا اپنی زندگی میں، اور زبید ایک جگہ اس کا ساحل یمن کا گورنر بنایا تھا اپنی زندگی میں۔ پھر حضرت عمر فاروق نے کوفہ پر اور بصرہ پر ان کو گورنر بنایا تھا، اور یہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جب اردن میں فوت ہوئے طاعون کے اندر، یہ وہاں بھی گئے تھے، اور حضرت عمر فاروق جب بیت المقدس جا رہے تھے، راستے میں آپ نے جابیہ میں خطبہ دیا تھا، اس میں بھی یہ موجود تھے حضرت ابو الحسن اشعری۔ پھر یہ دمشق میں حضرت امیر معاویہ کے پاس آ گئے تھے۔ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، اور علماء صحابہ سے تھے، ان کے مفتی بھی تھے۔ چلو جی، اب ان کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت یہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری جب فتنوں کا دور شروع ہوا، فتنوں کا دور حضرت عثمان کے قتل سے شروع ہوا، حضرت عثمان کا، تو صحابہ جو زندہ تھے وہ بھی دو حصوں میں بٹ گئے، اور کچھ لوگ غیر جانبدار رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص پہاڑوں پہ چلے گئے، کہتے میں نہیں آتا، بس جو کچھ ہو رہا ہے لڑائی کے لیے۔ لوگوں نے کہا آپ آئیں، ان کے بیٹے نے کہا، سعد نے، ابن سعد جو کربلا میں ابن زیاد کا کمانڈر، آپ آئیں، موقع ہے، آپ خلیفہ بن سکتے ہیں۔ مجھے ضرورت نہیں، میں اس حدیث کو جانتا ہوں، حضور نے فرمایا جب فتنے پیدا ہوں گے ایمان اس آدمی کا سالم ہوگا جو چند بکریاں لے کر پہاڑ میں چلا جائے گا۔ مجھے چند بکریاں مل گئی ہیں، انہی سے میں گزارا کروں گا، مجھے نہیں چاہیے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کا کل میں نے بتایا تھا، وہ بھی غیر جانبدار ہو گئے، لیکن کچھ صحابہ جو حضرت عثمان کے فتنے کے بعد حضرت علی کے گروہ میں ہو گئے، اور کچھ حضرت عائشہ اور حضرت امیر معاویہ کے گروہ میں، یہ دو گروہ بن گئے۔ واقعہ عجیب ہوا، حضرت عثمان کا 40 دن تک محاصرہ، اور وہ امیر المومنین تھے، عشرہ مبشرہ سے ہیں، 2 صاحبزادیوں کے حضور کی لوگ سب کو شوہر داماد ہیں، شوہر ہیں حضور کے، مطلب ان کے شوہر ہیں اور داماد ہیں۔ بہت بڑی شخصیت تھی ان کی، ویسے بھی قریشی میں بہت بڑے آدمی تھے، تو ان کا ایک بے دردی سے قتل ہوا، اور جس وقت قاتلوں نے قتل کیا باغیوں نے، وہ مصر کے تھے، کوفہ کے تھے، بصرہ کے تھے، مدینہ میں جمع ہو گئے تھے سارے۔ اس میں قتل کرتے وقت جب قتل کیا گیا حضرت، تو یہ جو قاتلین تھے یہ دیوار سے اوپر جمپ لگا کے اندر داخل ہوئے، اور اندر گئے تو حضرت عثمان قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ کی بیوی نائلہ آپ کے قریب کھڑی ہوئی، آپ کو ایک آدمی نے، میں اب نام نہیں لیتا لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، آپ کی داڑھی سے پکڑا، حضرت عثمان نے کہا کہ داڑھی پکڑنے والے تمہارا باپ اگر آج ہوتا تو وہ کبھی ایسے نہ کرتا۔ محمد بن ابی بکر تھے، یہ بھی حضرت علی کے گروپ تھے، بیٹے ابو بکر کے تھے،
لیکن ان کی ماں اسما بنت امیس یہ بیوی بن گئی تھی حضرت علی کی، تو اس وجہ سے یہ حضرت علی کے ساتھ رہتے تھے، تربیت حضرت علی کی تھی۔ اب وہ حضرت محمد بن ابی بکر صحابی رسول ہیں، ہم ان کے حق میں کچھ نہیں کر سکتے، اگرچہ ان کو زیادہ صحبت حاصل نہیں، وہ بچے تھے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، کہتے ہیں 3 ماہ کے تھے یا 4 ماہ کے تھے، بڑے صحابہ میں سے نہیں تھے۔ اب حضرت نیلہ دفاع کرنے لگی، آپ کی بیوی، ان داڑھی پکی پھر چھوڑ دیا، دوسرے لوگوں نے وار کیا، تو حضرت عثمان کو جب وار کیا تو آپ کا خون گرا، تو قرآن مجید کی آیت پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فرمایا۔ اب ہم چونکہ کمزور ہیں، شرارتی نہیں ہیں، تو یہ بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ خارجی ہو گئے، نسبی ہو گئے، یہ حقیقت ہے، لیکن ہمارے لوگ بیان ہی نہیں کرتے، ڈر گئے سارے۔ اب وہ جو لوگ تھے انہوں نے قتل کیا، مشہور ہیں، ان کے نام بھی ہیں، تاریخ کی کتاب میں لکھے ہوئے سارے، یہ نہیں ہے کہ غیر معلوم ہے وہ کون تھے۔ حضرت نیلہ کی انگلیاں کٹ گئیں، دفاع کرنے لگی نا، انگلیاں کٹ گئیں۔ اب حضرت عثمان یہ بھی اموی تھے اور حضرت امیر معاویہ بھی اموی تھے، اور دمشق کے طاقتور گورنر تھے، 20 سال تک گورنر رہے، حضرت صدیق اکبر کے زمانے سے شروع ہوئے جی حضرت عمر فاروق کے زمانے سے۔ اب یہاں مروان رہتا تھا مدینے میں، اس وقت یہ چھپ گیا، اسی کی وجہ سے حضرت عثمان کا یہ واقعہ پیش آیا، ساری شرارت مروان بدبخت کی تھی۔ تو اس نے پھر حضرت نیلہ کی انگلیاں جو کٹ گئی تھی وہ، حضرت عثمان کے خون آلود کپڑے وہ، یہ سب چیزیں محفوظ کر کے دمشق بھیج دی تھی، دمشق بھیج دی تھی۔ اب پہلی دمشق والے ناراض تھے، حضرت عثمان کے وجہ سے سن چکے تھے کہ ان کو شہید کیا گیا۔ اب جب یہ پوچھی تو اشتعال پھیل گیا ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ نے جمعہ کا خطبے ہوتے ہوئے حضرت نیلہ کی انگلیاں دکھائیں، یہ دیکھو، یہ عثمان کے کپڑے ہیں، یہ دیکھو۔ اب بعض ہے کہ اشتعال تو آئے گا، نہیں آئے گا، اب اشتعال پھیل گیا۔ تو اس وجہ سے پھر لوگوں کے جو صحابہ کرام بھی تھے ان میں تھوڑے سے 2 گروپ ہو گئے آپس میں، پھر 2 جنگیں ہوں گی، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ جنگ جمل تو حضرت عائشہ اس کی سرپرستی ہیں، ان کی طرف سے، ادھر سے حضرت علی تھے۔ ہمارے تمام علماء کا جو جمہور اہل سنت ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنگ جمل میں حضرت علی ثواب پر تھے، اور جنگ جمل میں شریک ہونے والے صحابہ بھی اور حضرت عائشہ بھی یہ خطا پر تھی، لیکن یہ خطا اجتہادی تھی، خطا معصیت میں تھی۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت علی کہتے تھے کہ آپ پہلے بیعت کر دیں، میری بیعت کریں، اور دوسری طرف سے جو صحابہ تھے وہ کہتے تھے کہ پہلے آپ قصاص لیں۔ اور المیہ یہ تھا کہ جو لوگ قاتل تھے وہ حضرت علی کے ساتھ بیعت کر لی اور شریک ہو گئے، وہ آپ کی یعنی آپ کی پارٹی بن گئے۔ اب یہ مسئلہ ہو گیا، اب وہ آپ کی پارٹی بن گئے تو حضرت علی کہتے تھے میں ان کو کیسے قتل کروں، پھر ان کو کروں گا تو ان کے رشتہ دار اور پیچھے آ جائیں گے، ہزاروں لوگ جمع ہو جائیں گے۔ اس پر قابو پانا بغاوت قسم کی تھی نا، وہ یہ کہتے تھے۔
اب یہ لوگ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی بہانے بنا رہے ہیں، تاخیر کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے پہلے بیعت کر لو، یہ کہتے پہلے قصاص لے لو۔ اسی سے پھر وہ جو باغی لوگ تھے انہوں نے حملہ کر دیا ایک دوسرے فرقے کا، تو جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ میں بھی اسی طرح ہوا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے پھر، کیونکہ ان کے ساتھ یہ عمر بن عاص بھی تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت علی کے ساتھ تھے، تو حضرت عمر بن عاص نے ایک طریقہ کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو بہت سے لوگ شہید ہو جائے، 70,000 سنا ہے شہید ہو چکے تھے بندے۔ انہوں نے قرآن مجید نیزے پر اٹھا لیا اور کہا کہ علی کے لوگوں کو قرآن ہمارا فیصلہ کرے گا۔ چپ ہو گئی۔ انہوں نے کہا کیسے قرآن فیصلہ کرے؟ ان دیکھو ثالث بناتے ہیں، ان ثالثوں کو جو فیصلہ کرنا ہے وہی کر دیں گے، جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ ثالث بنایا حضرت علی نے، بنایا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، اور حضرت امیر معاویہ نے بنایا حضرت عمر بن عاص کو۔ دوسرے لوگ 500 کے قریب مسجد میں جمع ہوا، زیادہ نہ جمع ہوئے۔ تو ان ثالثوں میں سے پھر بات ہوئی، جب بات ہوئی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بن عاص نے راضی کر لیا اس بات پر کہ دیکھیں بات کریں خلافت کی۔ تم یہ کہو کہ علی خلافت کے حقدار نہیں ہے، میں کہتا ہوں معاویہ خلافت کے حقدار نہیں ہے، ہم کسی تیسرے آدمی کو خلیفہ بنائیں گے۔ عبداللہ بن عمر کا نام لیا، وہ متنازع نہیں ہے، غیر متنازع ہیں، ان کو بنا دیں گے امیر۔ تو یہ جو آپس میں قتال ہو رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہاں مجلس میں پہنچے، فیصلہ کر کے آپس میں باہمی گفتگو کے بعد تو حضرت عمر بن عاص نے، یہ تھوڑے قریشی تھے لیکن پہلے بھی سیاستدان تھے، سیاسی تھے، انہوں نے سیاست کی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سمجھ نہ سکے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کہا اٹھیں آپ اعلان کریں۔ انہوں نے خطبہ پڑھا، خطبے کے بعد کہا ہمارا فیصلہ یہ ہوا ہے، میں نمائندہ تھا حضرت علی کا، ان کی طرف سے میں اعلان کر رہا ہوں کہ وہ خلافت کے حقدار نہیں۔ حضرت عمر بن عاص اٹھے تو انہوں نے کہا آپ نے سن لیا، لیکن میں کہتا ہوں کہ معاویہ، امیر معاویہ یہ خلافت کے حقدار ہے۔ اس کو کہتے ہیں مسئلہ تحکیم، حکم بنے دونوں نے، ادھر بھی حکم ادھر بھی حکم، اس کو کہتے ہیں مسئلہ تحکیم۔ اس کے بعد حضرت علی کی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی۔ معاویہ پہلے بھی طاقتور تھا۔